اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کائنات میں 1,24,000 نبی آئے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، امی ہیں اور نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ میرے رسول کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آپ کو آپ کے دشمن بھی صادق، امین اور تعریف کیا کرتے تھے۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبی میں بیٹھے تھے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف آپ کے صحابہ کا مجمع تھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں سوسمار تھی، اور بہت بے ادبی سے نزدیک رسول اللہ کے آیا۔ چونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تمام صحابہ پریشان تھے اور کھڑے ہو گئے کہ کہیں رسول کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے نبی نے بہت پیار سے تمام صحابہ کو کہا کہ بیٹھو اور اس کو آنے دو۔ جب وہ نزدیک آیا، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اب تمام صحابہ پریشان ہیں، اور آتے ہی اس نے نہ کوئی سلام نہ کلام، بہت گستاخانہ لہجے میں کہا، محمد انکا کاذبن، یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کاذب ہو اور ساحر ہو، یعنی جادوگر ہو۔ اصحاب نے چاہا کہ اس کو پکڑ لیں، اس کو ایک گستاخی کی سزا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اور اعرابی سے کی طرف دیکھا اور بہت مسکرا کے کہا، یا خول عرب من تریدو، اے بھائی تو کس کے پاس آیا ہے؟ یہاں تو کوئی ساحر نہیں، یہاں تو کوئی کاذب نہیں ہے، اور میں وہ ہوں کہ جسے سب صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو وہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی اور بولا، محمد ساحر و کذاب کے پاس آیا ہوں، نعوذ باللہ۔ آپ نے پھر اس کی طرف دیکھا اور آپ نے ارشاد کیا، میں کاذب و ساحر تو نہیں، لیکن ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا پیغمبر ہوں۔ تو اس شخص نے، جس کے ہاتھ میں تلوار اور سوسمار تھی دوسرے ہاتھ میں، ایک دم بولا کہ اچھا، واللات لالا جمال وجہکل علما لات سیفی منکا واللات لا اومنو بکا حتی یومنا بکا حاز الصوب۔ اور بڑے غصے کی حالت میں کہتا ہے، اپنے خداوند لات کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم حسین و جمیل نہ ہوتے، لالا جمال و وجہ کا، اگر تم حسین و جمیل نہ ہوتے تو اپنی تلوار کو تمہارے خون سے رنگین کرتا۔ آپ دیکھیں کہ میرے رسول کے چہرے کا جمال کتنا ہے کہ جو تلوار لے کے آیا ہے اور آپ کے چہرے پہ صرف نظر ڈالی ہے اور خود بخود آپ کے چہرے کی تعریف کرتا ہے۔ اور کیسے؟ لالا جمال و وجہ کا، کہ اگر یہ خوبصورت چہرہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم حسین و جمیل نہ ہوتے، لا ملات سیفی منکا ولات لا اومین، کہ تمہارے خون سے میں اپنی تلوار کو رنگین کرتا۔ اور پھر آگے قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم ہے مجھ کو اپنے دین کی
جب تک یہ جانور جو میرے ہاتھ میں ہے، جسے ہم گوبھی کہتے ہیں، سوسمار اور اسے گوبھی کہتے ہیں، یہ جانور تمہاری رسالت کی گواہی نہ دے گا، میں تم پہ ہرگز ایمان نہ لاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے سوسمار کو زمین پر ڈال دیا۔ رسالت مآب نے تمام صحابہ کے چہرے کی طرف دیکھا، پریشانی بھی دیکھی، اس شخص کی بد اخلاقی بھی دیکھی، بدتمیزی بھی دیکھی، اور وہ رسول کے جو اسے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، اگر کسی کو بھی کہتے تو اس کی زبان کھینچ لیتے، لیکن وہ میرا رسول اتنے بلند اخلاق والے ہیں کہ آپ نے اس کی بدتمیزی کو انتہائی تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خلق العظیم کا مالک ہے میرا نبی۔ رسالت مآب نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا اور خطاب کر کے فرمایا، اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ سوسمار میری گواہی دے؟ اب آپ نے اس سوسمار کی طرف دیکھا اور کہا، ایو الذئب من انا، اے سوسمار من انا، میں کون ہوں بتا۔ آپ دیکھیں، اسے یقین تھا کہ جانور تو بولتے ہی نہیں ہیں، تو یہ سوسمار کیسے بولے گی اور کس طریقے سے؟ لیکن میرا رسول تو کائنات میں ہر ہستی کے لیے نبی بن کر آیا ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور عالم میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب میرے رسول کی رسالت کی گواہی دیتی ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے سمندر کے پانی ہوں، چاہے دریا کے ہوں، چاہے بارش کے قطرے ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، چاہے عرش والے ہوں، چاہے فرش والے ہوں، اور چاہے حشرات ہوں جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے روز الحشر، سب گواہی دیتے ہیں۔ رسول تو جانتے ہیں، لیکن یہ شخص جو آیا ہے یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے رسول کا کیا مرتبہ ہے۔ تو آپ نے اسی طرح پھر اس سوسمار سے کہا، ہے سوسمار میں کون ہوں؟ جواب دے، ایو الذئب من انا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، اس سوسمار نے، اس حیوان نے بفصاحت جواب دیا، اور ایسے کہ جیسے کوئی بہت تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ انسان بات کرتا ہے۔ اس نے کہا، انت رسول اللہ، آپ صلی اللہ وآلہ وسلم، آپ خدا کے رسول ہیں، آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ اور جیسے ہی وہ سوسمار نے بولنا شروع کیا، ابن عباس کہتے ہیں کہ تمام صحابہ بھی حیران تھے، اور وہ شخص جو ہاتھ میں تلوار لیا آیا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور معرفت میرے رسول کی اس کے دل میں پیدا ہوئی، اور پھر ایک دم گر پڑا اور کہنے لگا، میں مان گیا کہ تو چہرے سے بھی حسین ہے، دل سے بھی حسین ہے، اور تو واقعی خدا کا رسول ہے۔ اور پھر میرے رسول نے کہا کہ یہ تمام باتوں کی تو میں تب مانوں گا کہ جب تو کلمہ پڑھ لے۔ تو رسول نے کلمہ پڑھوایا۔ کتنی پاک، طیب و طاہر زبان ہے میرے رسول کی، کہ جب، کیونکہ میرے رسول کی زبان تو وہ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ تو بغیر وحی کے کچھ بولتے ہی نہیں۔ آپ نے کہا، پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جیسے ہی اس نے یہ کلمہ پڑھا، تمام صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور پھر اس شخص سے پوچھا کہ اب بتا، تیرے قلب کی کیفیت کیا ہے، تیرے دماغ کی حالت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، جس وقت میں مسجد میں داخل ہوا تھا، تمام دنیا میں آپ سے زیادہ کسی کو دشمن نہ جانتا تھا، اور جب میں مسجد میں داخل ہوا، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، تو آپ کا حسین چہرہ دیکھ کر، جس سے روشنی ظاہر ہو رہی تھی، میرا قلب متغیر ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی میرا دماغ یہ کہہ رہا تھا
کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اس وقت اس دل اور دماغ کی جنگ میں میرے دماغ میں یہی تھا کہ وہ جانور جو کبھی بولتا نہیں ہے، اگر وہ بول دے اس کے سامنے تو واقعی یہ نبی ہے۔ اور جب سونسمار نے آپ کی گواہی دی ہے تو یا رسول اللہ، جب بے زبان جانور جن کی زبان ہم نہیں جانتے آپ جانتے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی رسول ہیں۔ میں تمام کائنات میں آپ سے زیادہ کسی کو اپنا دشمن نہیں جانتا تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، لیکن اب میں یہاں سے جاتا ہوں تو آپ سے زیادہ کسی کو دوست نہیں رکھتا، اور یہ میں کہتی ہوں یہ ہیں میرے نبی کہ جن کے اخلاق سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اور یہی ہمارے مسلمانوں، ہم سب مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق بہترین ہوں۔ ہم اس وقت ادب و تمیز سے بات کرتے ہیں کسی سے بھی تو اس شخص کے دل میں ہمارے لیے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ اور یہی میرے رسول کی تربیت ہے، یہی دین اسلام ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ اخلاق اور تمیز کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دینی چاہیے، اور بزرگوں کو یہ تعلیم اپنی اولاد کو دینی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، جناب پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ اے اللہ، روز محشر ہم نے پیاس کی شدت سے بچانا، اور شافی محشر ہماری شفاعت فرمائیں۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر۔ اے میرے مولا، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے۔ اس پاک ہستی کے صدقے، کالی کملی والے کے صدقے، شافی محشر کے صدقے، اے میرے مولا، جو اس دنیا سے مومن اور مومنات، مسلم اور مسلمات دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ان کی قبر کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔